الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة الحياة وعثمان البابها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمتا للعالمین رؤوف رحیم احمد احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ساتھ بات کریں، ان کی احترامی کے ساتھ، محبت الفت کے ساتھ، شوق کے ساتھ دل کھل کر دل سے کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولانا اننی فی بحر غم یدی ساحل بالا اور سامعین محترم عزیزم، السلام علیکم. اللہ جل شانہ و عم نوالہ یہ محبوب ہے،
جہاں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے یہی فرماتے ہیں میرا محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کے محبوب صحابہ کرام ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک ہے لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی مت دو۔ حدیث شریف ہے میرے کسی صحابی کو گالی مت دو۔ انا قمر بعض نجوم صحابی، میں چاند کی مانند ہوں، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ یہ فرمان ہے سرکار کا، اگر تم ایک کے ساتھ محبت کرتے ہو دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو۔ عموماً کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اگر ایک بھائی کے ساتھ محبت ہو دوسرے کو برا تو نہیں نہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے اگر ایک میرے کسی صحابی کے بارے میں تم اگر کسی صحابی سے محبت کرتے ہو ٹھیک، دوسرے کو برا نہ کہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہاں 500 مفتیوں کا فتویٰ ہے، فتوے لگے ہوئے ہیں، کسی صحابی کو بھی اگر تم کوئی برا بھلا کہتے ہو تو گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اگر دو ایسے صحابی ہیں جن کے بارے اگر تم گمان بھی کرو گے دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ سرکار کا یہ فرمان ہے، یہ لوگ جو حضور کی آل کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں چاہیے۔ جیسے کہ حیدر کرار شیر خدا ہیں، وہ حضور کے اخی ہیں، حضور کے بھائی ہیں، سرکار کے چاچا زاد ہیں، سرکار کے خلیفہ ہیں، حضور کے تخت جگر ہیں، اور سرکار کے باڈی گارڈ ہیں۔ بے شک یہ حضور کے خاندان میں سے ہیں، وہ غلاموں میں سے ہیں۔ بے شک اور غلاموں کو حضور کی آل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، حضور کو ان کے ساتھ شبیہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ آقا میں سے ہیں، وہ غلاموں میں سے ہیں۔ بے شک ان کا مقام اور ہے، پر جہاں جس کو حضور نے مقام دیا ہو وہاں بھی سر لگو ہونا چاہیے۔ بے شک یہ اعلیٰ اور اولی ہستی ہیں، یہ وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حوض ہے، ہر نبی کا حوض ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر نبی کا حوض ہے، جسے کنواں کہتے ہیں، ہر نبی کا حوض ہے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوض ہے، پر سرکار کا سب سے بڑا حوض ہے۔ آپ ہر انسان کو پلائیں گے، برے کو، اچھے کو، نیکی والے کو، بدکار کو، شاہکار کو، خطا والے کو، خوبصورت کو، بدصورت کو، حافظ کو، قاری کو، جو اچھے نہیں ہیں ان کو بھی، تمام کو حضور وہاں سے پلاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے نا حیدر کرار لبیک آقا، لو اب تم پلاؤ۔ حیدر کرار شیر خدا آپ سب کو، گورے کو، کالے کو، عربی کو، اجمی کو، اچھے کو، برے کو، نیک کو، بد کو، ہر ایک کو حیدر کرار شیر خدا پلاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرمائیں گے اے نا حسنین کریمین لبیک، ابھی لو اب تم پلاؤ۔ حسنین کریمین کسی کو پلائیں گے کسی کو نہیں۔ عرض کی یا آقا، آپ کے نانا اور بابا آئے، ہر ایک کو پلاتے گئے ہیں، آپ کس کو پلا رہے ہیں کسی کو نہیں؟ آپ نے میں سنو جو میرے نانا بابا کا مخالف ہوگا اسے نہیں پلائیں گے، جو عاشق ہوگا اسے پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک لفظ ہیں 5،
تے عین لام یہ نیم کیا بنا؟ تعلیم. 5 لفظوں کا مجموعہ ہے تعلیم. اگر ان تعلیم میں سے 2 لفظ نکال دیا تو کیا بنتا ہے؟ تے نیم پہلا اور آخری. تعلیم ہے نا، تے عین لام یہ نیم کیا بنا؟ تعلیم. اگر تے اور نیم نکال لیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ تم. یوں ہی ہے. اگر درمیان والے رہ گئے 3 عین لام یہ اور ان کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ علی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اگر حیدر کرار شیر خدا سے محبت ہے تو تعلیم ہے، اگر محبت نہیں تو تعلیم ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ حضور کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی المولا. وہ تو مولا رب ہے یا حضور ہے یا حیدر کرار ہے، واہ واہ ان کے واہ. ساتھ شبیہ دینی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اب غلاموں کی بات سن لیجیے گا. یہ آقا ہیں، کیا بات. غلام کی کیا حضور فرماتے ہیں؟ جیسے کہ سرکار کے یہ فرمان ہے انا مدین کو صدق و صدیق البابوہا، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہے. انا مدین تو عدل و عمر البابوہا، میں انصاف کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عمر فاروق ہے. بے شک. انا مدین تو حیا و عثمان البابوہا، میں حیا کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عثمان غنی ہے. انا مدین تو علم ولی البابوہا، سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حیدر کرار ہے. یعنی کہ یہ بھی حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حیدر کرار ہے. سبحان اللہ. انا مدینۃ الحلم و حسن بابوہا، میں نرمی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حسن مصطفیٰ ہے. انا مدینۃ الصبر و حسین بابوہا، میں صبر کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حسین پاک ہے. سبحان اللہ. سرکار نے ہر ایک کو سہرایا ہے. حضور رحمت اللہ عالمین ہیں، سرکار اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب و کبریا ہیں. حضور اللہ کے جانشین ہیں. اللہ اول آخر ظاہر باطن ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں. یہی مقام اللہ نے اپنے محبوب کو اول آخر ظاہر باطن دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جبریل حضور کے سامنے حاضر ہوا. آپ ہمیں جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا آقا بہت زیادہ ہے. ہم پھر بھی بتا تو صحیح عمر ہے کتنی؟ عرض کی یا آقا کتب والی سائڈ پہ ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70-100 سال کے بعد نکلتا ہے. تو میں نے وہ 7200 سال مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے اپنی دستار میں اوپر کی، اب دیکھو وہ قدموں پہ جا گرا. یا آقا وہ ستارہ آپ کے ہی ہے. سبحان اللہ. وہ سرکار کا ستارہ تھا. تو آدم کے تخلیق ہونے سے پہلے بلکہ جبریل کے بننے سے بھی پہلے کون تھا؟ رب کی ذات. اگر رب کی ذات ہے تو حضور کی ذات. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے میرے بھائیوں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی ہیں، ہر تک حضور ہی حضور ہیں. بے شک. ہیں لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ معبود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. یاد تھے آپ کو؟ کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں. بے شک. ہیں ہی ہیں. بے شک. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ الحیا و عثمان البابوہا، میں حیا کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی عطا فرمائی. ایک بیٹی عطا فرمائی وہ وصال فرما گئی، دوسری عطا فرمائی وہ وصال فرما گئی. یعنی کہ آپ کا لقب ہے ذوالنورین، 2 نوروں والا. نور اس لیے کہتے ہیں کہ حسنین کریمین کی بلکہ وہ آنٹیں لگتی ہیں، بلکہ حضور کی وہ شہزادی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام رقیہ ام کلثوم 2 شہزادیاں حضور نے عثمان غنی. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے عزیز بھی لگتے ہیں. واہ. بلکہ حضرت عبد المناف آپ کے جو دادا ہیں وہ عبد المناف کے عزیز ہیں. واہ. بلکہ جو آپ کی نانی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں. واہ واہ.
عزیز ہوئے نا، اور یہ بھی ہاشمی قریشیوں میں سے ہیں، حضور بھی ہاشمی و قریشیوں میں سے ہیں، پر حسنین کریمین سید ہیں۔ واہ سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی قریشی ہیں، سید نہ ہیں، واہ بلکہ حضور آل نال ہیں۔ بے شک حیدر کرار شیر خدا آپ ہاشمی قریشی ہیں، سید حسنین کریمین ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ بے شک تو حسنین کے جن کو حضور سردار فرما دیں وہ سردار، وہ سید ہیں، تو جو کہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سید بن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ دو نوروں والے ہیں، اس لیے آپ کا یہ لقب ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادی ہیں، آپ نے عطا کی۔ اور یہ حدیث مبارک ہے، اگر میری 40 بیٹی ہوتی اور عثمان کے گھر وصال کرتی جاتی میں عثمان کو دیتا جاتا۔ سبحان اللہ اور ایک دوسری حدیث بھی سن لیجیے گا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اگر 100 بیٹی ہوتی عثمان کے گھر وصال کرتی میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ حیدر کرار شیر خدا کے گھر کون ہے؟ عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حیدر کرار کی حرم پاک ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، تو آپ کی جو ہمشیر ہے، آپ کی جو بہن ہے رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، آپ کے دو یہ بھی بہنیں ہیں، اور یہ حضور کی بہنیں عثمان غنی کے گھر ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عثمان غنی آپ زلف حیدر کرار ہیں، ہم زلف حیدر کرار۔ سبحان اللہ غور کرو نا، ذرا غور کیجیے، وہ تو پیاری بڑے لگ دے رہے، کیا بات بے شک ہم زلف حیدر کرار بی بی پاک دامنہ کی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بہنیں ہیں جو عثمان غنی کے گھر ہیں، اور جن ہم زلف نہیں آندے، عثمان غنی کی ہم زلف ہیں حیدر کرار، بلکہ ہم زلف حیدر کرار عثمان غنی۔ سبحان اللہ حضور نے کسی کے پیچھے نہیں کیا، حضور تشریف فرما ہے تو ابو بکر صدیق آئے، سرکار ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، عمر فاروق آئے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، عثمان غنی آئے، سرکار نے اپنی پنجلی مبارک ڈھانپ لی، وہ جو شلوار ہے وہ نیچے کر لی سرکار نے۔ صحابہ کے ہم عرض کی جا کر یہ کیا؟ ہمیں عثمان سے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ اب کیا کریں، ہمیں عثمان سے شرم آتی ہے، تمام صحابہ سے شرم نہیں آتی، عثمان سے آتی ہے، اس لیے سرکار نے ہمارا انا مدینۃ الحیا و عثمان البابوہا، میں حیا کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ اب دیکھو، کیونکہ یہ غلام ہیں، حضور کے چاہے خلیفہ ہیں، پر یہ بیت پاک کے غلام ہیں۔ بے شک ابو بکر صدیق ہیں، وہ بھی غلام ہیں، عمر فاروق ہیں، وہ بھی غلام ہیں، عثمان غنی ہیں، وہ بھی غلام ہیں، طلحہ ہیں، وہ بھی غلام ہیں، ابو ہریرہ ہیں، وہ بھی غلام ہیں، بلال ہیں، وہ بھی غلام ہیں، چاہے وہ انس ہیں، وہ بھی غلام ہیں، وہ اویس کرنی ہے تو غلام ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں حضور کے بلال ہیں تو غلام ہیں، واہ واہ بے شک کیونکہ وہ حضور کی آل ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں۔ یہ جو عرب والے ہیں یہ تمام بدو ہیں، عربی نہیں ہیں۔ بے شک عربی ان کو کہتے ہیں جن پر قرآن اترا ہو، یہ تو حضور کے غلاموں میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا عربی تو حضور کی آل سید ہیں، بے شک یہ تو غلام ہیں۔ بے شک ہم ان کو کہتے ہیں یہ عربی ہیں، جن پر قرآن اترے، عربی میں قرآن ہے۔ قرآن کس میں لکھا ہوا ہے؟ عربی میں۔ جو عربی کس پر قرآن اترا؟ حضور پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں وہ عربی ہیں، بے شک یہ عربی نہیں، ہمارا ایمان نہیں مانتا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس پر قرآن اترا ہو، بلکہ حیدر کرار شیر خدا آفمت ہادہ سامع القرآن انا ناطق القرآن، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ سبحان اللہ واہ واہ بے شک حیدر کرار شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں بولنے والا قرآن ہوں، عربی تو مڑو ہوئے نا، بے شک یہ کون سی عربی ہوئی؟ اب دیکھو حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ
کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا آقا میں جناب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں جناب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آئے عثمان، ہم نے قبول کیا۔ سبحان عثمان غنی ذوالنورین سرکار دو عالم کے پاس 400 صحابی مقیمی رہا کرتے تھے، جن کا نام نفقہ سرکار دیا کرتے تھے، اور انہیں کہتے ہیں صفا صحابہ۔ تو 400 صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، انہیں کہتے ہیں صفا صحابہ، یعنی حضور کے پاس رہنے والے صحابی مقیمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ تو جب عثمان نے عرض کیا، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ، یا آقا میں جناب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ان تمام کو ساتھ لے آؤ۔ عرض کی یا آقا جیسے جناب کی مرضی۔ ہم صحابیوں لبیک آقا، عثمان ہماری دعوت کر رہا ہے، آؤ ہم تمام چلتے ہیں۔ ہم آپ پہلے جاؤ گے یا ہمارے ساتھ؟ عرض کی یا آقا جناب کے ساتھ ساتھ چلوں گا، حضور آگے آگے ہیں، صحابہ کرام تمام پیچھے ہیں، تمام پیچھے ہیں، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ وہ بھی پیچھے ہیں، اور جب سرکار ایک قدم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں تو عثمان گن لیتا ہے، دوسرا رکھتے عثمان گن لیتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین گنتے جاتے ہیں۔ جب وہ پہنچے اپنے گھر لے کر گئے، پھر کھانا پیش کیا، کھانے کے بعد ہاتھ باندھا، یا آقا آپ کے اتنے ہزار قدم میں نے گنے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احمد یا عثمان غنی کہ یا آقا میں جتنے آپ کے قدم گن رہا ہوں اتنے میں غلام آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنے امیر ہیں یا آقا میں نے آپ کے 1000 یا 2000 یا 3000 یا 500 جتنے میں نے قدم گنے ہیں، یا آقا میں اتنے غلام آزاد کرتا ہوں۔ ساتھ علی المرتضیٰ، ساتھ حیدر کرار شیر خدا۔ جب عثمان غنی نے یہ کہا تو حیدر کرار شیر خدا نے ان کو دیکھا کہ اتنے امیر ہیں کہ پیسے تو پیسے، بلکہ غلام جو ظاہر خرید پتہ نہیں کتنے پیسے خریدے تھے اس وقت، وہ غلام آزاد کر دیے۔ دل میں خیال آیا، جب سرکار واپس آئے تو حیدر کرار شیر خدا گھر تشریف لے گئے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، آپ زاہدہ مخدومہ معصومہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے دیکھا اے حیدر کرار آج آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پیشانی میں بل ہیں، کیا مطلب ہے؟ چہرہ سرد ہے۔ آپ نے عرض کی اے آبدہ زاہدہ، اگر میرے پاس مال ہوتا، پیسہ ہوتا، میں بھی حضور کی دعوت کرتا اور میں بھی حضور کے قدموں پہ گن کر آتا، جتنے قدم گنتا اتنے غلام آزاد کرتا۔ عثمان غنی نے غلام آزاد کیے ہیں، میرے دل میں بہت تجسس ہے۔ ہم حیدر کرار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ حضور کی دعوت منظور کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، دو ہمارے پاس آٹا 2 روٹیوں کا ہے، بس 2 پیڑے بن سکتے ہیں، اس میں 2 روٹیاں پکی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، جاؤ حضور کو ہو نا دعوت، ہمارے گھر حضور تشریف لائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہمیں ٹھیک حضور دوسری بات نہیں، ایک آنکھیں دعا مننے ہوتی رب بھی نہ بچے۔ سبحان اللہ۔ بی بی پاک دامنہ آبدہ زاہدہ نے فرمایا اے علی جاؤ حضور کو عرض کرو، کیا مولا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کرار خوش ہو گئے، آپ اسی وقت نکلے، سیدھا گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آقا میں جناب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تبسم ہو گیا، علی کیا کہہ رہے ہو؟ یا آقا جناب کی دعوت۔ میں ٹھیک ابھی آئیں یا ہمارے ساتھ چلتے ہو؟ یا آقا آپ نے فرمایا ساتھ آنا ہے، حضور آگے آگے ہیں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کو یہ آپ نے فرمایا تھا جنت خاتون پاک دامنہ رضی اللہ عنہ نے کہ قدم بھی گنتے آنا، سبحان اللہ۔ دعوت منظور نہیں کرانی، قدم بھی گنتے آنا۔ لبیک آقا، آپ قدم حضور کے گنتے آئے، حضور کے گنتے آئے۔ پھر پاک دامنہ نے فرمایا ہاں لبیک کیوں ہی ہوگا، قدم گنتے آئے۔ جب حضور گھر پہنچے تو اہتمام ہوا تھا حضور بیٹھے، آپ نے یہ بھی فرمایا اے صحابیوں جو صفا صحابہ تھے 400 صحابی، ہم آؤ، حیدر کرار نے ہماری دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چل پڑے، تمام صحابہ سرکار کے پیچھے مقیمی ہے۔ حضور جا کے بیٹھ گئے، بی بی پاک دامنہ جنت خاتون سجدے میں چلے گئے، یا الہی آج تک آپ سے مانگا نہیں، کچھ بھی نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ آپ میرے محبوب کی محبوب بیٹی، اے میرے محبوب کی شہزادی، آپ نے جب
حیدر کرار کو بھیجا تھا، میں نے اہتمام شروع کر دیا تھا۔ اے جبریل یا رب جا، جتنے بھی صحابہ موجود ہیں تمام کو عرشوں سے کھانا لے جا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی کے گھر پکایا تھا، عرشہ کو کھانا آیا، صحابہ کرام نے کھادا، سرکار نے تناول فرمایا تے بڑا مزیدار ہوئے تے حضور نے فرمایا دسو اے کھانا کدوں آیا ہے؟ انہوں نے جناب پتہ نہیں آبا میری بیٹی کی خاطر اللہ نے عرش معلیٰ سے کھانے فرشتوں نے پکا کر بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنو اللہ پاک نے ابھی جبریل بھیجا ہے اور اس نے یہ کہا ہے اے آقا اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے اتنے ہزار حیدر کرار نے قدم آپ کے گنے ہیں، 3000 یا 4000 یا کتنے 1,00,000 جتنے بھی، کیا آقا اللہ فرماتا ہے ہر ایک قدم کے بدلے علی پاک کی خاطر توجہ کرنا، حیدر کرار نے اتنے قدم گنے ہیں یا آقا، اور اللہ فرماتا ہے ہر ایک قدم کے بدلے 70,000 جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد، 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 زندہ آباد۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اے صحابیوں، اللہ پاک نے فرمایا جتنے حیدر کرار نے قدم گنے ہیں اتنے دیکھو نا، عثمان غنی نے حضور کے قدم جتنے بھی گنے ایک ایک غلام آزاد کیا، ایک ایک غلام آزاد کیا، تو حیدر کرار کی خاطر ایک ایک قدم کے بدلے 70,000 وہ جنمی ہے اکیلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 جہنم پتہ نہیں کتنے ہزار بدل لاکھ کے 2 لاکھ کے وہ جتنا سفر تھا وہ بہت زیادہ قدم بنتے ہیں، ایک قدم دوسرا قدم، او حضور پیدل آئے، کسی سواری پہ آ سکتے تھے، اس لیے پیدل آئے کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ علم غیب اور کیا ہوتی ہے؟ بے شک۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی، نبی نبا سے نکلا ہے، اور کیجیے نبی نبا سے نکلا ہے، اور نبا کا معنی ہے خبر دینے والا۔ بے شک۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھو، نبی نبا سے نکلا ہے اور نبا کا مطلب خبر دینے والا، وہ خبریں جو کوئی نہ جانتا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اسی اتنے بیٹھے نہیں تو خبر آ جاتی ہے، انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے نا، خبر دینے نہیں، نبی نبا سے نکلا ہے اور نبا کا معنی خبر دینے والا، وہ خبر جو کوئی نہ جانتا ہو۔ یا ایھا نبی انا ارسلناک، اے غیب کی علم جاننے والے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، سبحان اللہ۔ مجھے نو اللہ بھیجے اپنے نائب بنا کر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا۔ شاہد یعنی کہ جڑا موجود ہوئے ان شاہداں دے، بے شک۔ جڑا ویکھے وہی گواہی دینے والا ہوندا بے ہے۔ شک۔ حضور موجود ہیں، حضور نے فرمایا اے صحابیوں لبیک آقا، اللہ پاک نے یہ فرمایا جبریل ابھی ابھی حاضر ہوا ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 غلام آزاد کر دوں گا۔ وہ یار ذرا سوچو کتنے قدم نے سارے بخشے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر فاروق ہیں۔ سرکار نے دائیں طرف دیکھا تو ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو بائیں طرف دیکھا عمر، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ عثمان کو بلایا جائے۔ اب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ آ گئے، اب اے عثمان تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی یا آقا آپ اس سے سامنے بٹھا رہے ہیں، اب میں اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ یہ 2 نوروں والا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ جو ساڈا گناہ نہیں حضور فرماتے پہ حدیث ہر حدیث سرکار کی ماننی چاہیے. جو کہتے ہم اہل حدیث ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ حدیث سے مانے. اور دوستو حضور نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر صدیق دائیں طرف ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق بائیں طرف ہیں رضی اللہ عنہ. تو آپ نے دیکھا تو دونوں صحابی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے مایا عثمان کو بلایا جائے. حیدر کرار شیر خدا گئے، ہم اے عثمان لبیک حضور بلا رہے ہیں. آئے تو آپ نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اے عثمان تو میرے سامنے بیٹھ جا. سبحان اللہ. تو صحابی انہوں نے مہربانی چھڑ دینی پوچھ رہی ہیں یا آقا آپ ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں یا یہ آپ کا دیدار کریں؟ سرکار نے فرمایا میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یا آقا وہ کیوں؟ میں کیونکہ یہ حیدر کرار کا ہم زلف ہے. سبحان اللہ. اب دوستو حضور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وعما بنعمت ربک فحدث. اللہ مطلب جسے چاہے میں انعام عطا کر دوں اور جس کو میں انعام عطا کروں وہ اس کا چرچا کرے. بے شک. ہر ایک صحابی کا چرچا ہے. دیکھو نا حضور اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں جو مرضی کوئی کر لوے دائیں بائیں. حضور نے فرمایا حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، من رآنی فقد حقا، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا. اور حضور کی حدیث پاک ہے. صحابہ کرام نے عرض کی مولا جناب اگر ظاہریت میں تشریف لے جائیں گے تو پھر آپ میں میرے دربار کو دیکھنا. جس نے میرے دربار کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. ثابت یہ ہو گیا جو حضور کو دیکھتا ہے، جس نے دربار دیکھا حضور کو دیکھا. حضور کا دیکھنا ہی رب کا دیکھنا ہے. سبحان اللہ. کہ جدو مدینے گیا سرکار میں جس نے میرے دربار کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا تو سجے کھبے ہیں کون؟ واہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضور کے وہ معتبر ہیں، حضور کے صحابی ہیں. اگر حضور نے یہ بھی فرمایا اے علی لبیک آقا، جو آپ تمہارے ساتھ زیادہ محبت کر جائیں گے آگے گزر جائیں گے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہارے ساتھ بغض رکھیں گے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دوستوں جتنے جنہ مقام ہوئے ان دینا چاہیے. جتنے ہوں ایک ولی ایک پیر ایک کتب ان کوئی خلیفہ ہے، دوسرے جتنے بھی انہیں مرید ہیں ان کا حق بنتا ہے اس کا خیال کرنا. کیونکہ وہ خلیفہ ہے ان دستار لکھی ہوگی، اس واسطے ان کو حضور دستار دیں. اگر ہم ان کے ساتھ بغض رکھیں اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور اگر ہم ان سے بغض رکھیں وہ ان کے ساتھ بغض نہیں ہے، اصل میں وہ حضور کے ساتھ بغض ہے. اللہ اصل میں حضور کے ساتھ دشمنی ہے. جو پھر جو بغض رکھ رہا ہے وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی مقام نہیں، اس میں کوئی درجہ نہیں، بلندیت نہیں، اس میں کوئی وقار نہیں، اس کا کوئی طاقت نہیں، اس میں کوئی ہمت نہیں. اس لیے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس سے بندہ نفرت کرتا ہے. تو جس سے دستار دی جائے، ولی ہو نبی ہو کتب ہو غوث ہو پیر ہو فقیر، جس سے اپنی دستار اپنا خلیفہ دے وہ اسے معتبر سمجھتا ہے، اسے اچھا نائک نیک اعلیٰ سمجھتا ہے، اسے اپنی دستار دیتا ہے. اور جس سے اپنی دستار دے دیتا ہے اس میں خود موجود ہوتا ہے. اب دیکھو جو جس سے اپنی دستار دے وہ خود موجود ہوتا ہے، اور اس سے جو بغض رکھے اصل میں وہ جو دستار دیتا ہے اس سے بغض ہے. اللہ اکبر. میری بات ذرا غور کیجیے گا، توجہ کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں. جو دستار دے وہ اس لیے دستار دیتا ہے کہ یہ اس قابل ہے، اس چیز کو ضرب رکھتا ہے اور طاقت اور انٹیلیجنٹ ہے، یہ چیز اس کے لائق ہے. اس لیے ولی دستار دیتا ہے یا نبی چنتا ہے یا پیتن پاک میں سے کسی کو چن لیتے ہیں. وہ اس لیے چنتے ہیں کہ یہ بندہ ان کے معیار کے مطابق چلنے والا ہے. جو اسے اتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں دستار دے دیتے ہیں. پھر جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اہمی اسے اس نے کچھ نہیں کہا
جس نے دستار دیے اسے اعلیٰ سمجھ کر پھر ان کے ساتھ بغض ہوا نا، پھر ہم کیوں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذوالنورین کے ساتھ بغض رکھتے؟ میرے دادا پاک فرماتے ہیں کہ 5 تن تو ہیں پر ہم 5 دل کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ 5 تن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر کرار شیر خدا، حسنین کریمین، عابدہ زاہدہ مخدومہ معصوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، یہ ہے 5 تن۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 5 دن ہم کہتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم ان کو بھی پیچھے نہیں کرتے، کیونکہ حضور کے یہ نمازوں کے ساتھی ہیں، حضور کے یہ غاروں کے ساتھی ہیں، حضور کے یہ قرآن کے ساتھی ہیں، حضور کے سفروں کے ساتھی ہیں، بلکہ حضور کے مزاروں کے ساتھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے ساتھی ہوں، ہم ان کو کیسے پیچھے کر دیں؟ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی دستار دے رہے ہیں وہ یوں نہیں ہے، وہ موت دے رہے ہیں۔ ہمارا حق نہیں بنتا یا تو ہم نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ جن کو حضور چن لیتے ہیں وہ سید ہوتا ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ جس کا بندہ مرید ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مرید بیٹا ہوتا ہے، پیر باپ ہوتا ہے۔ تو جس طرح نبی صحابہ میں ہوتے ہیں، پیر مریدوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یاد رکھنا، واہ واہ جیسے نبی اپنی امت میں، اپنے صحابہ میں ہوتے ہیں، وہ پیر اپنی مریدوں میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ واہ واہ یاد رکھنا، واہ کیا جو بات حضور کی ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کسے پتہ ابو بکر ہے کون تھا؟ پتہ کسی؟ جو حضور کی ذات ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ کسے پتہ وہ قوم کا کیا تھا؟ جو واہ حضور واہ کی ذات ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ سبحان کسے اللہ پتہ تھا وہ کون ہے؟ جو حیدر کرار کی ذات ہے وہ حضور کی ذات، جو حضور کی ذات قوم ہے وہ حیدر کرار کی ہے۔ یعنی کہ جو جتنے بھی صحابہ بیعت کی، جو بھی سرکار کے غلام ہوئے، انہوں نے اپنا تن من دھن جان عزتیں آبرو ہر چیز حضور کے قدموں پہ نثار کر دی۔ اور 80 تک اپنے عمر نہیں لواندے، اگلے اپنے بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہر ایک کو چھوڑ کر، جائیدادیں چھوڑ کر، علاقے چھوڑ کر سرکار کے قدموں پہ رہنے لگ گئے۔ بے شک کیوں کہ کسی کی مجال نہیں حضور کو آنکھ دیکھ جائے، ہم اپنی گردنیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ بے شک کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے؟ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے جو گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے؟ سبحان اللہ اب وہ نہ تو لوگ ہیں نہ وہ صحابہ ہیں، پر ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ جو نبی کی ذات ہوتی ہے، جو نبی کی قوم ہوتی ہے، وہ ان کے جو روایتین ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو بیعت کر لیتے ہیں، وہ ان کی بھی ذات قوم وہی ہو جاتی ہے۔ بے شک جو پیر کی قوم ہوتی ہے، جو پیر کی ذات ہوتی ہے، جو پیر کی بلادری ہوتی ہے، جو اس کا مرید ہوتا ہے، وہ بلادری اس کی کوئی بھی ہو، وہ اس کی ذات پیر کی ذات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کیونکہ بیعت کر لی وہ ذات پیر کی ذات ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، پھر جس کو حضور اپنے مرید کرتے ہیں، پھر ان کو ولایت عطا کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ذات کا ہو وہ سید ہے۔ سبحان اللہ ایک اور قوم بھی ہے سر، دیکھتی حضور اللہ آ گئی، ایک اور قومی تو سارے دی، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام کیا لگتے ہیں آپ کے؟ ابو جی، فادر، پتا جی، ڈیڈی، ابا، باپ، پیو، والد صاحب لگے نہیں کھاتے، ابو جی نے یا تو مکر جاؤ، ابو نے جی، ابو نے آدم علیہ السلام 40 سال ہل چلایا۔ بندہ کسی قوم کا بھی ہو جاتے ادھر زمین لے اور وہ ہل چلانے لگ جائے، وہ ان سے کھیتی باڑی کرے، لوگ اسے کیا کہیں گے؟ جٹ صاحب کی حال کی اکثر جٹ بھائی کوئی بھی رادی ہوئے۔ تو ساڈے باپ نے 40 سال ہل چلایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام ان کے باپ بیٹے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے باپ کی قوم بیٹے کی قوم ہوتی ہے، لہذا سارے ہی جٹ نے واہ واہ یہ ویکھیا جاوے تم جاتا انہوں چھڑ دیو، سالا پیو ہی نہیں، ماں مکر جا سو تم حرام دے۔
پہلے مکر سونا، اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں مکر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آدم علیہ السلام تے پھر آئے ابا اگر میرے تو پوترے وہ اللہ آدم دا پوترے ہو کہڑے پاسے جا کے آدم تے اپنا باپ شرک تے کردے پہلے پیرن ہوئے میں چھکی جاندے کہ شرک کر استا کیتا کدی استا ایک ہی جاندے اللہ و نبی و علی جکے دا نیم سوکن دے بنانے حسین ابن علی. سبحان اللہ. مجھے قسم ہے امام حسین شہزادہ کونین کی، نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی نبی جیسا ہے، نہ کوئی علی جیسا ہے، کیونکہ ہم ان کو ایک سمجھتے ہیں، ہم دو تو سمجھتے ہی نہیں بے ہیں. شک. ہمارا پیر کیا تو عین ذات واہ واہ سبحان اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مرضی ہے جسے چن لیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم حال بنایا ہے، مختار کل بنایا ہے. اللہ خالق ہے، حضور مالک ہے. جو خالق ہوتا ہے وہ بناتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. چونکہ ہم مالک کی امت ہے تو ایسا مالک ہے وہ ہر ایک کو برابر دیتا ہے، سبحان اللہ. ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ فخر کرتا ہے. ہاں کوئی کیچی نل اگیرے، کوئی کیچی نل پیچھے. جس نے جتنی خدمت کی، ابو بکر نے جتنی خدمت کی اسے انعام مل گیا، عمر فاروق نے جتنی خدمت کی اسے انعام مل گیا، عثمان غنی ذوالنورین نے جتنی خدمت کی اسے انعام مل گیا. حیدر قرار عین ہے، ہم نے کیا ہی نہیں سکتے انہوں نے خدمت کی. جو ہو مولا وہ تو خدمت کرواتا ہے. واہ واہ بے شک. جنہوں نے جتنی حیدر قرار نے خدمت کی اسے مل، جیسے کہ حیدر قرار شیر خدا حضور کے دونوں جہانوں کا علم آگے میرے سے جو کہہ دوں، دونوں جہانوں کا علم قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کا علم سورۃ یاسین میں ہے، سورۃ یاسین کا علم سلامن قول من رب رحیم میں ہے، سلامن قول من رب رحیم کا علم بسم اللہ الحمشی میں ہے، الحمشی کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بے میں ہے، بے کا علم نقطے میں ہے. اور حیدر قرار فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں حیدر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وہ سارے علم دے دیے ان کا اور نظام ہے، ان کو ان کے ساتھ ملاؤ نا تو ان کو جو مقام ملے وہ تو اوپر کرو. بے شک. وہاں تو حضور کی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سرکار نے آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا فرمان ہے کہ حضور کی پیشانی سے میں نے دیکھا کہ وہ پسینہ مبارک آ رہا ہے. تو میں تھوڑی سی گھبرا رہی ہوں کہ یہ پسینہ کیوں ہے. اتنے میں آپ نے آواز دی، اے عثمان. حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے. آپ ہم اے عثمان جانتے ہو ہمارے پاس کون آیا ہوا ہے؟ یا تھا کون؟ آما جبریل ہے. یہ خدا کی قسم جو یہ کہہ رہا ہے تم لکھے جاؤ، کیونکہ جبریل کی بات سننے والا اور جسے میں چن لوں وہ ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے یا آقا؟ وہ حضور میں عثمان ہے. سبحان اللہ. آپ قاتل وحی بھی ہیں اب عثمان غنی ذوالنورین. اور سرکار نے فرمایا اے عثمان لبیک آقا، جاؤ اتنے لوگ لے کر جاؤ خانہ کعبہ، وہاں میرا انتظار کرنا، میں بھی آ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ. حضور پہنچ گئے مکہ شریف. مکہ شہر ہے، خانہ کعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ پاک، خانہ کعبہ شریف. حضرت عثمان غنی ذوالنورین پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کوئی دقت ہوئی، وہ کفار کے ساتھ کوئی پرابلم تھی تو لوگوں نے کہا یا آقا دیر ہو جائے گی. تو عثمان
غنی ذوالنورین وہ تو طواف کر لے گا، اما نہیں، جب تک محمد نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عثمان غنی نے طواف نہیں کرنا۔ کیا کہا کیوں؟ اور میں اسے پتا ہے کہ مقیم پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ بے شک بے شک، حضور نے فرمایا اسے پتا ہے، وہ اللہ کا مالک ہے، حضور مالک ہے، حضور جانتے ہیں، اما اسے پتا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ اتنی دیر تمام طواف کرتے رہے، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے طواف نہیں کرنا۔ یا آقا کیوں؟ اما اس لیے نہیں کرنا، وہ ہمارا انتظار کرے گا اور وہ طواف نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ مل کے کرے گا۔ یا کہ وہ کیوں؟ ہم اس لیے اسے پتا ہے کہ یہ تو خالی مکان ہے، مکین آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ ہے کہ کوئی مزار ہے؟ مائی مریم دا چھابی پئی، کوئی کولی پئی، کوئی پانی پینے والا برتن پیا، کوئی چمچی پئی، کوئی پلیٹ پئی، کوئی جا نماز پئی، کوئی لوٹا پیا، مصلا پیا، مائی مریم دا عیسی علیہ السلام دی ماں تے سارے اتنے طواف کر رہے ہوں لو، کسے نہیں سی جانا طواف کرنے، کسے نہیں سی جانا۔ تو پتہ کیوں جانے؟ فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، درد سے شروع ہوئی، دیوار شک ہو گئی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، باہر آئی تو بچہ تھا، تو وہ بچہ کون تھا، وہ ہے کون تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو اللہ میں جبریل یا دیوار پھاڑ دی، اندر داخل ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب مائی مریم کو درد سے شروع ہوا، اللہ جبریل یار میں اسے نکال باہر، یہ کوئی سچے بچے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، نکال باہر اسے۔ مریم کو پیدا کر ہوا عیسی علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، پیدا کر ہوا حیدر کرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سچا بچے دی جگہ حیدر کرار دی یا تا مکرن یسیرہ میسر نخونی سعادت کعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ سبحان اللہ، حضور پیدا ہی کعبے چوئے، یہ تو سارے اس واسطے جان دیں کہ حیدر کرار کا طواف کر رہا ہے، بے شک، حالے بھی ہے۔ اس واسطے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے خانہ کعبہ بھی سچا بچہ کی جگہ بنا دی، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں محبت رسول اللہ ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کے دل میں عشق پنجتن پاک ہو، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ صحابی جانتے ہیں کہ یہ تو خالی کمرہ ہے، مکین رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دربار میں روح این جسم این روح، جب سرکار کی روح نکالی گئی تو عرش اللہ پہ لے گئے۔ اللہ میں جبریل جب کی کوئی پاک جگہ پہ رکھ دو، جبریل پورا عرش اللہ جتنے اللہ رہے پاک جگہ نہیں پاک ہے نا، عرش اللہ گھوما، اللہ پہ واپس آ گئے، یا آقا یا الہی کوئی ایسی جگہ نہیں جتنے حضور دی روح پاک رکھا، ہمیں جا اور جگہ ہی کوئی نہیں جا میرے محبوب جسم میں چلا۔ سبحان اللہ، روح اینڈ جسم اینڈ روح، وہ نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا، تو شک کیا، شک کر کے تو اوپر لے گئے، تو وہ دھویا آب کوثر سے، تو لوگوں کو پتہ چلا، ان کا بھائی نعوذ باللہ الفا کفر باشد، آپ کے نبی کا دل لیا، وہ میلا تھا نا، اس لیے اللہ نے دھونے کے لیے اوپر لے گئے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اور اللہ کے بندے ہوئے خبیثو، یہ دیکھو حضور کا دل جبریل لے کر گیا، حضور یہاں گفتگو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور تو دل کے بھی محتاج نہیں، سبحان اللہ، بے شک، حضور تو یہاں گفتگو فرما رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو دکھالا ہے تمہارے، وہ زہری لوگ زہری پڑھ دینے، باطی لوگ باطل لے چلے جاتے ہیں، فول لے ہم نے کنڈے ہی لینے نہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے فرمایا دیکھو سنو، حضور کا دل اگر جبریل لے گیا ہے تو سرکار یہاں
گفتگو فرما رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، لہذا ہمارے آقا تو دل کے بھی محتاج نہیں۔ بے شک چل ادھر آ جاؤ، حضور دے نواسا، حضور تے دل، ہاتھ، پیر، وجود، گردے، پھیپھڑے کسی چیز کے محتاج نہیں۔ نیزے پہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نوں وجود دے نال دل دے نال کوئی نہیں، بے شک نہ انہاں نوں دل دے نال لوڑ ہے نہ انہاں نوں وجود دی لوڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عثمان ذوالنورین آپ کو بھیجا، جاؤ فلاں کفار کے پاس معاہدہ کرو۔ حضور بھی ساتھ ہیں، آپ پیچھے رکے ہوئے ہیں۔ نائب کے طور پر عثمان غنی کو بھیجا، تو جب عثمان غنی گیا تو دیر ہو گئی، تو صحابہ کرام نے کی یا آقا بیعت رضوان، یا آقا عثمان غنی کو کوئی شہید نہ کر دے، عثمانی غنی کو کوئی جنگ نہ کر دے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا آپ بیعت کرو، یا تو ان کو ماریں گے یا عثمان کے بغیر پیچھے نہیں جائیں گے۔ واہ 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 تمام صحابہ نے حضور کے ساتھ بیعت کی۔ کس کی بیعت؟ موت کی بیعت۔ واہ واہ کیا مر جائیں گے، ہٹیں گے نہیں۔ بے شک بیعت کا معنی ہوتا ہے جدو بندہ بیعت ہو جائے، مرید ہو جائے، بھائی ہو گیا، بک گیا، تن من دھن جان عزت اپنے پیر کی، بے شک جانے جان والا یا نہ جان والا ہے۔ تو آپ نے تمام کی بیعت کی، تو عرض کی آقا آپ تو عثمان غنی رہ گئے، آپ نے یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان غنی کا، یہ بیعت لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں سمجھے جی، کوئی بندہ آندا ہے کپڑے لمے کر لو جی، انہوں جی ہاتھ لا لے بیعت ہوگی۔ مڑے اس پیر نے تو غوث پر پیر پیر وڈے پیر نے بندہ اتنے جا کے غلاب پھڑ کے اکھے بیعت ہوگی۔ انہوں نے جگہ بیٹھے امام حسین شہزادہ کونین اتنے جاوے تو پکڑے غلاب پر حیدر کرار لگا جائے غلاب مرید ہو گیا، یا پرے جائے مدینے پاک حضور دے غلاب پکے حضور دا مرید ہو گیا۔ لا، ہاتھ پا کے بیعت ہونا لازم ہے۔ بے اللہ شک قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے۔ بے شک حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان غنی کا، یہ بیعت لے رہا ہوں۔ حضور تو آل نال ہے، بے حضور شک ویسے ہی فرما دیتے میں نے بیعت کر لی، پر نہیں، حضور نے ہمیں سبق دیا ہے ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو تو بیعت نہیں۔ بے شک کوئی بندے خط بیچتے ہیں جی میں مرید ہونا چاہنا، وہ گولا گلا خط گل دے جا تو مرید ہو گیا۔ کوئی بندے فون کرے میں مرید، جا تو مرید۔ کوئی مدد تاں ہاتھ چس پا کے مرید ہو تے تاں ہر سے ملتی، نہیں تے وہ بہ کے ہی رہندے ہو۔ بیعت ہونا بہت مشکل ہے، بیعت ہونا بڑی آسان ہے، مرید ہونا بڑا مشکل ہے، مرید ہونا بڑا آسان ہے۔ اگر مرید ہو ادب تزیم ہے، اگر وہ سمجھے، اگر مرید نہ ہو تو بس مرید کر سٹیا تو پیر پھڑ سٹیا۔ میرے دوستو، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے جو گردنیں کیسے کسرا کے جھکانے والے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہے وہ مقام عطا کر دے، جسے چاہے حضور اپنا رتبہ دے دے۔ حضور نے اگر رتبہ ذوالنورین کا عثمان غنی کو دیا ہے تو میرے بھائیو کوئی بات نہیں، حضور جسے چاہے عطا کر دے۔ بے شک جب بارش برستی ہے وہ نہیں دیکھتی محال ہے یا کچے مکان ہیں، جب بارش برستی ہے نہیں دیکھتی یہ مساجد ہیں یا جوا خانہ ہے، جب بارش برستی ہے نہیں دیکھتی یہ پاک جگہ ہے یا کوڑا دان ہے۔ وہ رحمت ہر پاس بستی۔ بے شک حضور جب وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی اسے تاجدار کرتے ہیں۔ بے شک اس لیے بزانے آ گئی تو حالے تو میں گرم ہی نہیں ہویا، پسینہ تھوڑا ہے، حالے گرم نہیں ہویا، گرم تو ہوں یعنی کہ تھلے بھی چوبے پسینہ۔ تو ہوں اذان آ گئی، اذان میں حضور فرمان لے جو بندہ اذان خاموشی سے سنے اور اس کا الفاظوں کا جواب اس کے آگے دے، اور وہ جب مرے گا اس کو نزاع کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، جب وہ مرے گا اسے نزاع کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اذان آ گئی اس لیے اس کا احترام ضروری ہے۔ تو وما علینا